اقبال بھی یہ کہتے کہتے چلے گئے ہیں کہ تحقیق اور تحقیق اس کو اپنا معیار بنائیں۔ اگر آپ نے تحقیق کو اپنا معیار بنایا تو آپ ترقی کریں گے۔ ہم کمفرٹ زون میں رہ کے شارٹ کٹ لگا کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کہ شاید ایک آدھ بندہ دو کامیاب ہو بھی جائیں تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑا ہے، یہ آپ کو ترقی بھی کروا سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پہ بھی لے کے جا سکتا ہے۔ یہ سمت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی سمت درست رکھی تو ہم نے اس سے نالج لینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے، اور اگر سمت درست نہ رکھی تو ہم جو اس چیز کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے جو آئے دن اخباروں میں جو خبریں زینت بنتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ وہ جوانی جو توانائی عزم اور بہتر مستقبل کے خواب سے بھرپور تھی، آج وہی چمک میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ میرے دل کو فخر اور ذمہ داری کے ایک نئے احساس سے بھر دیتا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں نے عرفان صاحب سے کویسچن کیے، عرفان صاحب آپ کی انرجی کی داد دی گئی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں پیشن نہیں ہے تو کام کا مزہ نہیں ہے، جب مزہ نہیں ہے تو انرجی بھی نہیں ہے، تو پیشن بہت ضروری ہے۔ میں ان 30 لوگوں جو ابھی شرٹس لے گئے ہیں یہاں سے، دل کی گہرائیوں سے وہ با کمال نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ایک خوبصورت گلدستے کی مانند پاکستان کے مختلف خطوں سے چن کر لائے گئے ہیں۔ آپ کی کامیابیاں اس تنوع اور صلاحیت کی علامت ہیں جو ہمارے وطن میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار پھر تمام وہ لوگ جن کو یہاں بلایا گیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے سٹینڈرڈز جس پہ ہم اپریسیشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بہت لو ہیں، اور یہ میں ڈفرینٹ اکیڈیمیا میں جاتا ہوں تو فیکلٹی ممبر سے مل کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک کہتے ہیں نا فائر ان دا بیلی، وہ فائر ان دا بیلی والا کام کوئی نہیں ہے، اور فائر ان دا بیلی نہیں ہوگی تو آپ کے سٹینڈرڈ لو ہی ہوں گے۔ ہم کمفرٹ زون میں رہ کے شارٹ کٹ لگا کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کہ شاید ایک آدھ بندہ دو کامیاب ہو بھی جائیں تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہزاروں میں سے ایک دو بندے اوپر جائیں گے۔ یہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ 30 آؤٹ آف 30 جو لوگ ہیں، آئی ایم شیور آپ نے جو سلیکشن کی ہوگی ان لوگوں میں آپ کے لحاظ سے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کے جن لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، کیا سلیکشن کرائیٹیریا آپ امریکہ میں بیٹھے ہوتے، جاپان میں بیٹھے ہوتے، یورپ میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا سلیکشن کرائیٹیریا کیا یہی ہوتا؟ تو ہمارے یونیورسٹیوں میں ایسے ایسے بچوں کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے جنہوں نے برائے نام چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کیے ہوتے ہیں، آئیڈیاز دیے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، صرف اپریسیشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپلائیڈ بزنس کا نالج رکھنے والے لوگ ہیں، ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ سیلابوں سے اور طوفانوں سے لڑ کے یہاں تک پہنچنے والے لوگ ہیں۔ ہم ایک بات کا افسوس ہے ضرور ہمیں کہ آج کے نوجوان کو ہم جو پاکستان ٹرانسفر کر رہے ہیں اس سے ہم بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، لیکن اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر جو حوصلہ، جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے، جو ماحول آپ کو ملا ہے وہ ہمیں نہیں ملا۔ ہم لوگوں نے ہمارے اسکولوں میں ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے، ہم نے زمین پہ بیٹھ کے پڑھا ہے،
ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہم لالٹین، اور وہ بھی ماں باپ جوتے مارتے تھے کہ تم تیل خرچ کر رہے ہو. تو ہم نے ایسے پڑھا ہے، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم اس دور سے لگاتار چینجز دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے پوٹینشل ہے، پوٹینشل ضرور ہے، لیکن کمفرٹ زون میں رہ کے نہیں، صرف چیٹ جی پی ٹی سے نہیں، صرف جو ہے وہ چند ان چیزوں پہ جو آپ یوٹیوب سے یا ادھر کسی سے کچھ ٹوٹکوں کا دور ختم ہو گیا. اب آپ کو پراپر اچھے کام میں اور بہت اچھے کام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں آپ کو لگن آپ کی ضرورت ہوتی ہے، پرفیکشن کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، گاڑیاں آپ صاف کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی سروس کرائی ہے، لیکن اس سروس کرائی ہوئی گاڑی میں اور جس کی کہتے ہیں ہم نے ڈیٹیلنگ کروائی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں جو ہے، جب تک آپ ڈیٹیلنگ لے کے نہیں آئیں گے آگے نہیں جا سکتے. دیکھیں آج یورپ، چائنا، جاپان 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ٹرینوں کے مقابلے میں، چائنا آرٹیفیشل چاند اور سورج بنانے کے چکر میں، اور امریکہ مریخ پہ اپنی بستیاں جو ہے وہ بسانے کے چکر میں، اور ہم کن باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز صحیح ہوتی ہے یا یہاں پہ یہ ہاتھ چھوڑ کے ہوتی ہے. ہم لوگ سبز پگڑیوں اور کالی پگڑیوں میں، ہمیں چھوٹے چھوٹے فروئی مسئلوں سے نکلنا پڑے گا. سر چیلنجز ہیں بہت سارے. اقبال بھی یہ کہتے کہتے چلے گئے ہیں کہ تحقیق اور تحقیق اس کو اپنا معیار بنائیں. اگر آپ نے تحقیق کو اپنا معیار بنایا تو آپ ترقی کریں گے. دوسری چیز ہے آپ کے ویلیوز. اگر آپ نے ویلیوز لے کے آنی ہے اپنے اندر، ویلیوز ہوں گی تو آپ ایک اچھی قوم بنیں گے. اور نہ آپ کے پاس تحقیق اور نہ ویلیوز، اور شارٹ کٹ سے آپ کہیں کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور میں عرفان بن جاؤں یا ABC بن جاؤں جو کامیاب بندہ ہے شارٹ کٹ سے، تو بھائی یہ چیزیں پھر ایسے ہی ہیں کہ آپ سمندر میں ہاتھ سے مچھلیاں پکڑیں. شاید ایک لیزی مچھلی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ناممکن ہے. میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی پوری ٹیم اور ICCI کی ابھرتی ہوئی قیادت ڈاکٹر عثمان جناب اعزاز صاحب کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ICCI کو آپ ایسے با اختیار ماحول کے لیے اپنا مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہوں. تو آئیے ایک سچی بات سے آغاز کرتا ہوں. جو آپ سے پہلے کی نسل ہیں، آپ کو کوئی مکمل اور مثالی پاکستان نہیں دے سکے. اس کے لیے دل سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت اور جذبہ اور وہ طاقت موجود ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صرف پاکستان کا مستقبل نہیں، اس کے حال کی اصل قوت بھی ہیں. جب ہماری 64% پاپولیشن 30 سال سے کم عمر پر مشتمل ہو تو یہ نوجوان نسل یقینی طور پر ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کو درست طور پر درست سمت میں متحرک کریں. درست سمت میں متحرک کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج ہماری قوم میں جس چیز کا فقدان ہے وہ
درست سمت کا فقدان ہے. ہمارے ہاں جو اکیڈیمیا ہے اور ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں، انفارچونیٹلی وہ ہماری کسی سمت کا تعین نہیں کر سکے. ہمارے ہاں اس ماحول کی ضرورت ہے جس میں ہم آپ کی کوالٹیز، آپ کا نالج، موجودہ اویلیبل جو ریسورسز ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہم نے دے دیے ہیں، اس کا نیگیٹو استعمال نہ ہو. یہ جو آپ نے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑا ہے، یہ آپ کو ترقی بھی کروا سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پہ بھی لے کے جا سکتا ہے. یہ سمت کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اس کی سمت درست رکھی تو ہم نے اس سے نالج لینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے. اور اگر سمت درست نہ رکھی تو ہم پھر جو اس چیز کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے جو آئے دن اخباروں میں جو خبریں زینت بنتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں جسمانی ذہنی فٹنس آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے. آج کی دنیا تنازعات، جنگیں اور چیلنجز ہمیں مسلسل یہ باور کراتے ہیں کہ خود کو مضبوط، تیار اور توانا رکھنا کتنا ضروری ہے. آپ کو ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ کھلا اور متحرک ہے. ای کامرس، فری لانسنگ اور آئی ٹی کے شعبے اب سرحدوں میں محدود نہیں رہے. خوش قسمتی سے پاکستانی نوجوان فطری طور پر ان شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا ان مواقعوں کو پوری طرح سے استعمال کریں. ذرا تصور کریں اگر صرف 1 کروڑ نوجوان، رانا صاحب 1 کروڑ نوجوان ڈیجیٹل ذرائع سے ماہانہ 1000 امریکی ڈالر کمائیں تو پاکستان کی معیشت میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے. جو 4 کروڑ بھکاری ہیں، کم سے کم ہمارے فری لانس تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے. میں نے تو 1 کروڑ کہا ہے، لیکن 4 کروڑ بھکاریوں سے جو 1 کروڑ فری لانس ہیں وہ پاکستان کی مالی حالت بہت بہتر کر سکتے ہیں. ڈالر کمائیں تو پاکستان کی معیشت میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سمت درست رکھیں. دیکھیں، بیگرز 42 بلین ڈالر پاکستان میں کماتے ہیں. 42 بلین ڈالر بیگرز کماتے ہیں. 4 کروڑ بیگرز 42 بلین ڈالر جو آپ کو جدہ میں بھی ملیں گے، دبئی میں بھی ملیں گے. اور پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا میں بھی مسجد کے باہر وہ صدقہ مانگ رہے تھے. کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے ان لوگوں میں جو شارٹ کٹ پسند کرتے ہیں. یہ شارٹ کٹ ہے. ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یا لینے والا دینے والے سے بہتر ہے؟ آف کورس دینے والا ہاتھ بہتر ہے. تو ہم اپنے ٹارگٹ رکھیں. ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں جگہ جگہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. ہم ایک ٹارگٹ ہم رکھ لیتے ہیں کہ 1 کروڑ فری لانس پاکستان میں جس دن آپ ڈکلیئر کریں گے، نہ ہمیں فارن ریمیٹنس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں IMF کی ضرورت ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈیجیٹل فورس جو ہماری ہے وہ دنیا میں ایک مقام پیدا کر سکتی ہے اور پاکستان کو بھی مقام دلا سکتی ہے. اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ منصوبہ بند کیجئے. اپنی عادت میں نظم و ضبط لائیے. صرف جسمانی نہیں، ذہنی، جذباتی اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں. یہ جو جنک فوڈ پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایزی جسے کہتے ہیں نا، ایزی پیزی، تو ایزی وے ہے جنک فوڈ. اور آپ نیٹ پہ پڑھ لیں، اس جنک فوڈ کے فوائد زیادہ ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. غیر اخلاقی سرگرمیوں سے مکمل اجتناب کیجیے. آف کورس یہ باتیں تو مساجد میں بھی بتائی جاتی ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں بتائی جاتی ہیں، لیکن شاید آپ نوجوانوں کو اگر یہ عزم کر لیں کہ پڑھی لکھی اور اخلاقی ویلیوز والی قوم، ہمیشہ ان میں پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے خود کو وقف کر دیجیے. پاکستان کا مستقبل واقعی آپ کے ہاتھوں میں ہے.
میں رانا مشہود صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے اتنی مثبت اور مددگار فضا پیدا کی۔ اس موقع پر حکومت پاکستان سے ایک خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں عالمی معیشت کو اپنا کردار ادا کرنے کو تیار کریں، لیکن ایک بڑی رکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہے عالمی ادائیگیوں کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد نظام کی عدم موجودگی۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ایسے شفاف اور محفوظ مالیاتی نظام کی بنیاد رکھے جس کے ذریعے نوجوانوں کو ان کی کمائی، چاہے وہ کانٹینٹ کریشن ہو، فری لانس سروسز ہوں یا ڈیجیٹل کامرس، بآسانی وصول ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے بیرون ملک ایک سہولت کار ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے جو ان آمدنیوں کو جمع کر کے منصفانہ انداز میں نوجوانوں کو منتقل کر سکتا ہے۔ ایک سلسلے میں سمندر پار فائنینشیل مینجمنٹ کے بعد ایکو سسٹم کی تربیت کا اضافہ کریں۔ اگر ہم نے یہ نظام نہ بنایا تو یقین کیجئے کہ ہم اس نسل کو روک رہے ہیں جو دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کر سکتی ہے۔ آئیے ہم ان نوجوانوں کو صرف نعرے نہیں، اصل ٹولز دیں۔ تعلیم، تربیت، مواقع اور راستہ۔ میرے پیارے نوجوانوں، اپنے آپ پر یقین رکھو، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ کے خواب ایک مضبوط اور روشن خوشحال پاکستان کی بنیاد بنے۔ شکریہ۔ اینڈ پاکستان زندہ باد۔